الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک میں فجر میں اسلامی عقائد بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے ایمان کا بیان ہوتا ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں، یہ تعریف ہم سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی، کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا۔ شریعت میں ایمان کس کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول پر بھروسہ کرتے ہوئے مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے کلمہ طیبہ کے بارے میں کچھ باتیں سنی ہیں۔ مضمون کافی طویل ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ہر مضمون کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کلمہ طیبہ، اس کے ساتھ محبت، الفت، زبانوں کے اوپر اس کو عادی بنانا، یہ ہمارا گزشتہ کل کا درس تھا۔ آج اللہ کی ذات و صفات کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات و صفات کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ بھی کافی باتیں ہیں، بس موٹی موٹی آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ایک ہے، اور وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ اور جیسے اللہ کی ابتدا نہیں ہے، اللہ کی، یہ بات زبان سے مجھے جواب ملنا چاہیے، اللہ کی ابتدا نہیں ہے، اللہ کی انتہا بھی نہیں ہے۔ ازل سے ہے، ابد تک رہیں گے۔ ازل اس کو کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو، اور ابد اس کو کہتے ہیں جس کی انتہا نہ ہو۔ ازل اس کو کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو، ہمیشہ سے ہے۔ ہمیں سرا معلوم نہیں ہے، کس سرے سے ہم سب کو ایک دوسرے کے سرے معلوم ہیں۔ تاریخ پیدائش، ہماری ابتدا، اس دنیا کی بھی ابتدا ہے اور اس دنیا کی بھی انتہا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ ایک وقت میں پیدا ہوئی ہے۔ احادیث میں اس کا ذکر ہے، کان اللہ ولم یکن شیء، یہ حدیث کا لفظ میں نے آپ کو سنایا، اللہ کے رسول کا جملہ ہے یہ، کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ تھے، کچھ نہ تھا، اور پانی موجود تھا، اور اللہ جل جلالہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ جل جلالہ نے پانی پر اپنی نظر ڈالی، پانی کے اندر ایک بلبلہ اٹھا، اس کو اللہ جل جلالہ نے پھیلایا، جیسے آٹا، اس کا پیڑا، اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ اس کے بالکل بیچ میں ہمارے رب نے بیت اللہ کو بنایا، زمین کے بیچ میں بیت اللہ بنا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت سے اس دنیا کو بنایا۔ میں صرف ایک بات اس جملے سے صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ ایک بات کیا ہے؟ اس دنیا کی ابتدا ہے، اس دنیا کی ابتدا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ سب کو اللہ ختم کر دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین ختم، یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین ختم، اللہ نئی زمین لائیں گے۔ والسماوات، آسمان ختم، اللہ نئے آسمان لائیں گے۔
کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ اس دنیا کی ابتدا ہے اور اس دنیا کی انتہا ہے. اللہ کی ابتدا بھی نہیں ہے اور اللہ کی انتہا بھی نہیں ہے. ازل سے ہے، ابد تک رہیں گے. سرا معلوم نہیں ہے، یعنی ہے ہی نہیں، معلوم نہیں، نہیں ہے ہی نہیں، اور انتہا بھی نہیں ہے. اور اللہ اپنے ذات میں ایک ہے. گزشتہ کل آپ حضرات نے 85 آیتیں سنی، میں نے پڑھ کے سنائی آپ حضرات کی خدمت میں. فضائل اعمال، فضائل اعمال میں فضائل ذکر، اس کے فصل دوم کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے ان آیات کو نقل کیا. وہ میں نے آپ کی خدمت میں کل صرف عربی متن آپ کو پڑھ کے میں نے گزشتہ کل سنائی ہے کہ اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے. صفات میں ایک ہے یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگوں میں خوبیاں ہیں، لیکن لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی خوبی کسی میں نہیں ہے. کیا جملہ کہا میں نے؟ لوگوں میں خوبیاں ہیں، سخاوت ہے، اللہ جیسی سخاوت نہیں ہے. ہاں، اللہ نے اپنی سخاوت میں سے کچھ حصے لوگوں میں بانٹے ہیں. رحم لوگوں میں ہے، لوگ ترس کھاتے ہیں. رحم کے 100 حصے 99 اپنے پاس رکھے ہیں. یہ میں حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، ہر حدیث کا عربی متن نہیں پڑھوں گا تاکہ ہمارا وقت زیادہ نہ لگے. رحم، ترس کھانا، کسی کے کاموں کو بنانا، کسی کی بگڑی کو بنانا، یہ رحم، صفت رحم 99 ہمارے رب نے اپنے پاس رکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے رب نے دنیا میں بھیجا ہے، اس رحم کا ایک دنیا میں بھیجا ہے. ہمارے نبی فرماتے تم دیکھتے ہو نا زہریلا جانور، وہ اپنے بچوں پہ، سانپ اس کی مزاج میں ڈسنا ہے، درندگی جس کو کہتے ہیں. شیر، چیتا، بھیڑیا، اس کے مزاج کے اندر چیر پھاڑ ہے، کوئی بھی آتا ہے بس اس کو پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. لیکن اسی شیر کا بچہ یہ اس پہ پیار کے ہاتھ ڈالتا ہے، اسی سانپ کا بچہ یہ اس سے محبت کرتا ہے. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اس رحم کا پرتو ہے، اس کا اثر ہے وہ رحم. اور پھر یہ ایک پوری دنیا میں پھیلایا ہے ہمارے رب نے. کل قیامت کے دن یہ ایک بھی 99 کے ساتھ لگ جائے گا. اور کیا فرمایا؟ ارحم بہا عبادی، میں اپنے بندوں پر پورے 100% رحم کے ساتھ رحم کروں گا. یہ تو میں نے حدیث بھی سنائی، آپ نے اس سے بوجھ کچھ لے لیا. مجھے صرف ایک بات بتانی ہے، وہ کیا؟ کہ اللہ جل جلالہ کی جو صفات ہے وہ اللہ کی ذاتی صفات ہے، اور اس صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں عبد الرحمن، رحمان یہ نام ہے، اللہ کی صفت ہے. لیکن آپ کسی کو کہیں گے رحمان بھائی ادھر آؤ، علماء لکھتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. ہمارے عرف میں ہم کہتے ہیں رحمان، نعوذ باللہ. کسی زمانے میں کوئی ڈاکو تھا تو اس کو کہتے ہیں بھی فلانا ڈکیت، یہ لفظ لوگ ساتھ لگاتے تھے. تو یہ یعنی نعوذ باللہ، رحمان تو اللہ ہے، اس کے ساتھ آپ نے چور اور ڈکیت کا نام لگا لیا. یا آپ اس کو کہتے ہیں رحمان بھائی ادھر آؤ، یہ تو گناہ کبیرہ ہو گیا. کیوں؟ رحمان صرف اللہ کی صفت ہے. کیا جملہ آپ میرے ساتھ کہیں گے؟ صرف کا لفظ کہنا پڑے گا، اس لیے کہ مخلوق رحمان نہیں ہے. ہاں، اس رحمان کے 99 تو ان کے پاس ہے، ایک دنیا میں آیا ہے، اس کا اثر ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ ترس کھاتے ہیں. ایسے ہی قیوم بھائی، قیوم بھائی ادھر آؤ، یہ گناہ کبیرہ ہے. اس لیے کہ قیوم کا معنی کیا ہے؟ آسمان اور زمین کو تھامنے والا، سہارا دینے والا. یہ آسمان پہ ستون نہیں ہے، اس چھت پہ ستون ہے. یہ پلر بیم آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ چھت ٹکی ہوئی ہے. اتنے بڑے آسمان پہ ستون نہیں ہے. یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے رب کی بات ہے قرآن پاک میں. اتنے بڑے آسمان پہ ستون نہیں ہے.
ہمارے رب فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اچھا یہ جو زمین ہے یہ بھی بے سہارا ہے. زمین، اس کا کوئی ایسا سپورٹ نہیں ہے کہ جس پہ زمین ہے جناب نیچے کوئی سپورٹ ہے اس زمین کا، نہیں. یہ زمین بغیر سپورٹ کے ہے، بغیر سہارے کے ہے. یہ آسمان بغیر سہارے کے ہیں. ہمارے رب سورہ فاطر 22واں پارہ اس کے آخری رکوع میں ایک بات فرماتے ہیں، کیا؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک بات ہے اللہ نے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ جو آسمان ٹکا ہوا لگ رہا ہے، اور ایک نہیں ہے، یہ 7 آسمان ہے. حیرانگی کی بات، حدیث مبارک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے. ہر آسمان کی موٹائی اتنی ہے جیسے زمین سے آسمان تک، یعنی 500 سال کی موٹائی. پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں. اور فلاسفہ، ہمارے سائنس والے، فلسفے والے، منطق والے، وہ اس کی تشبیہ دیتے ہیں پیاز کے چھلکے کے ساتھ. پیاز کے چھلکے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی یہ نیچے آسمان، اس کے اوپر اوپر پھر آسمان، پھر آسمان، پھر آسمان. ہر آسمان کی اپنی اپنی موٹائی، پھر اپنے اپنے فاصلے، اور پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش، اور پھر اس کے اوپر اللہ کی کرسی. آپ آیت الکرسی میں کرسی کا لفظ پڑھتے ہیں. آپ ہم قرآن پاک میں ذو العرش المجید، معزز عرش والے، رب العرش الکریم، کریم عرش والے، عرش اس کے اوپر کرسی. اور اللہ اکبر، حدیث مبارک کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ یہ جو 7 زمین 7 آسمان ہیں، اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں 7 زمین 7 آسمان عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں. صرف تمہیں سمجھانے کے لیے یہ بات ہے کہ بہت بڑا میدان ہو اور اس میں ایک چھلا، انگوٹھی وہ پڑی ہوئی ہو، تو اتنا بڑا میدان، اس کو سمجھو کہ یہ عرش ہے، اور چھوٹی سی انگوٹھی بیچ میدان میں، اس کی کیا حیثیت ہے کہ 7 زمین 7 آسمان عرش کے سامنے ایسے ہیں. کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنی بڑی. یہ سب بغیر سہارا کے ہے. صرف یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ قیوم کی بات چل رہی ہے. یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ قیوم کی بات چل رہی ہے. اس لیے آپ عبد القیوم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن قیوم بائی نہیں کہہ سکتے. یہ کہنا گناہ کبیرہ ہے. یہ بات کہاں لکھی ہے؟ آپ سے کوئی حوالہ پوچھے بھئی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، جی مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں معارف القرآن، اس میں یہ بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی جو ذاتی صفات ہیں اس کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے. اگر تم نے عبد نہیں لگایا تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. تو اللہ پاک قرآن میں نے سورہ فاطر کی آیت پڑھی آپ کی خدمت میں، بے شک بات ہے آسمان بھی اللہ نے روکا ہوا ہے، 7 آسمان، اور زمینیں بھی 7 ہیں. ہر جگہ تو ارض ارض ہے، لیکن 7 زمینوں کا ذکر کہاں ہے؟ 28واں پارہ سورہ طلاق، اس کی آخری آیت، اس میں 7 زمینوں کا ذکر ہے. کہ جیسے آسمان 7 ہیں، وہ تو آپ پڑھتے ہیں 7 سماوات، 7 مانے 7، لیکن زمین 7 ہے، اس کا ذکر سورہ طلاق میں ہے. یہ 7 زمین بغیر سپورٹ کے یہ رکی ہوئی ہے آسمان. اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي. یہ زمینیں اور یہ آسمانیں یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتی. اگر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، صرف اللہ روک سکتے ہیں. ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا. تو آج کا سبق ہمارا کیا ہے؟ اللہ ذات میں بھی ایک ہے، اور اللہ، ہاں اللہ جیسی ذات کوئی نہیں. 25ویں پارے کی آیت میں نے پڑھی، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.
اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، نہ ذات میں ان جیسا کوئی ہے اور نہ، یہ ہمارا سبق ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اس یقین کو بٹھا دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک وارحم وترحم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں ہر گمراہی سے بچا، اللہ ہمیں کامل یقین عطا فرما، ہمارے بچوں کو عطا فرما، ہماری عورتوں کو عطا فرما۔ اے اللہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا، اللہ ہمیں ہر شریر اور فتین سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کامل بھروسہ، کامل یقین ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ اللہ یقین کا مرکز دل ہے، اس دل سے ہر غیر کا یقین ختم فرما۔ اللہ آپ کی ذات کا اور آپ کی صفات کا یقین ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ اللہ اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں غلط ماحول، غلط دوستوں سے ہماری حفاظت فرما، اور برے قسم کی محفلوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمیں مسجد، دیندار اور متقی لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ذریعے سے دین کو زندہ فرما، دین کی حفاظت فرما اور دین کی اشاعت فرما۔ ہمیں ہر قسم کی خیریں عطا فرما اور شر سے حفاظت فرما۔ آج کا روزہ آسان فرما اور قبول فرما، اور گناہوں سے ان روزوں کو پاک فرما، اور تلاوت سے ان روزوں کو آباد فرما، اور نیکیوں سے ان روزوں کو آباد فرما۔ ہمارے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے سے ہم سب کو 100% عافیت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔